میری بات توجہ سننی پڑے گی. فرض کفایہ وہ کام ہوتے ہیں جو دوسروں کے لیے کیے جائیں, جو دوسروں کے لیے. میری بات توجہ جائے گی, بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں. فرض کفایہ وہ کام ہوتے ہیں جو دوسروں کے لیے کیے جائیں. جنازے کی تغسیل, تکفین, تجہیز, تدفین, نماز, یہ سارے کام فرض کفایہ ہیں. کہ جنازہ ہے, اسے غسل دینا, کفن پہنانا, نماز اور دفن. اگر چند لوگ یہ کام کر لیں تو یہ فریضہ دوسروں کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے. سمجھے بات نہیں سمجھے؟ یہ فریضہ دوسروں کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے. ماں عجیب بات ہے کہ جو معاملہ فرض کفایہ کا ایک جنازے کے ساتھ تھا, وہ معاملہ مسلمانوں نے دعوت میں امت کے ساتھ کیا. وہ معاملہ مسلمانوں نے امت کے ساتھ کیا. جو معاملہ فرض کفایہ کا ایک جنازے کے لیے تھا, میں جو کہہ رہا ہوں اسے غور سے سمجھنا پڑے گا. جو معاملہ فرض کفایہ کا ایک جنازے کے ساتھ تھا کہ اگر چند لوگ اس کو غسل دے کر نماز پڑھ لیں, اس پر اس کو دفن کر دیں, تو یہ فریضہ امت سے ادا ہو جائے گا. اگر یہ نہیں کریں گے, کوئی بھی اس کو نہیں کرے گا, تو ساری امت گناہگار ہوگی. یہ فرض کفایہ کی تعریف ہے. یہ ساری امت گناہگار ہوگی. اگر کوئی بغیر نماز کے دفن کر دیا گیا, اب بھی حالانکہ آپ ذرا نکل کر دیکھیں ان دیہاتوں میں جہاں غیروں کی اکثریت ہوتی ہے, وہاں مسلمان لاشوں کا کیا ہوتا ہے. آج کل کی حالت خبریں یہی ہیں, مسلمان کو جلا دیا یا غیروں کے طریقوں پر اس کو دفن کر دیا. ایسے گاؤں دیہات بے شمار ہیں جہاں مسلمان کی نماز جنازہ نہیں ہوتی. میں عرض کر رہا تھا کہ اس کام کے ساتھ لوگوں نے معاملہ فرض کفایہ کا کر کے اپنی ذمہ داری سے انکار کر لیا. کہ بھئی اس نے دعوت دے دی ہوگی, اگر ہم نے نہیں دی تو کیا بات ہے, اور اگر ایک جماعت یہ کام کر رہی ہے تو کافی ہے, باقی کی طرف سے فریضہ ادا ہو رہا ہے. ارے فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ اتنے لوگ اس کام کو کریں کہ اس فرض کے ادا ہونے کے لیے کافی ہو جائیں. ارے سنو تو صحیح میں کیا کہہ رہا ہوں. فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ اتنے افراد ایک جنازے کی ضرورت کے لیے کافی ہو جائیں, اسے قبر میں اتارنا ہے, اسے غسل دینا ہے, اس سے نماز پڑھنی ہے. اتنے افراد جو اس ایک جنازے کی ساری ضروریات کے لیے کافی ہو جائیں, اس مجموعے کا نام, اس مجموعے کو کہیں گے کہ انہوں نے یہ فرض کفایہ ادا کر دیا پوری امت کی طرف سے. اب مجھے بتاؤ, اگر چند لوگ دعوت کے کام میں لگ جائیں تو کیا یہ چند افراد ساری بکھری ہوئی امت کے لیے, ساری امت کی بکھری ہوئی امت کے لیے انہیں کلمہ سکھلانے کے لیے کافی ہو جائیں گے؟ فرض کفایہ تو یہی ہوا, فرض کفایہ تو یہی ہوا کہ اتنے افراد اس کام کو کر لیں جو اس فرض کے ادائیگی کے لیے کافی ہو جائیں. 8 آدمی, 10 آدمی, 5 آدمی چلو لگا لو, نماز پڑھ لیں, قبر میں اتار دیں, غسل دے دیں, تو کہا جا سکتا ہے ہاں بھائی ان کی اس جماعت کی وجہ سے اس آدمی کی یہ فریضہ ادا ہو گیا. میں اس سے یاد کر رہا کہ لوگوں نے اس کام کو فرض کفایہ سمجھ کر چھوڑا. میری بات یہ تھی کہ فرض کفایہ وہ کام ہو سکتا ہے جہاں معاملہ دوسرے کا ہو, معاملہ دوسرے کا ہو. یہاں تو ہر ایک کا معاملہ اپنی ذات کے لیے ہے,
جو کافی ذات کے لیے ہوتا ہے فرض عین ہوتا ہے، جو کافی کے لیے ہوتا ہے فرض کفایہ ہوتا ہے. کیسی آسان بات ہے. چنانچہ قوم چلی دعوت دینے کے لیے، جماعت چلی دعوت دینے کے لیے اسی قوم کو جس کو اللہ نے ہلاک کرنا طے کر لیا. لوگوں نے کہا کہ انہیں کیوں دعوت دینے جا رہے ہو، ان کو تو اللہ ہلاک کرنا طے کر لیا. انہوں نے جواب دیا کہ ہم اللہ کے یہاں اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے والے مانے جانے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں امید ہے کہ یہ تقوی پر آ جائیں گے. اللہ تو ہلاک کرنے والے ہیں انہیں اور عذاب دینے والے ہیں، اور دعوت دینے والے کیا کہہ رہے ہیں؟ امید ہے کہ یہ تقوی پر آ جائیں گے. ارے کتنی عجیب بات ہے، کتنی عجیب بات ہے کہ دعوت دینے والوں کو اب بھی ان کے تقوی پر آنے کی امید ہے، جبکہ اللہ ان کی ہلاکت کا فیصلہ کر چکے اور عذاب دینا طے کر چکے. لیکن داعی پر امید ہوتا ہے، داعی پر امید ہوتا ہے. یہ اس لیے فرمایا قرآن میں کہ اللہ کے دین کے لیے جان و مال کھپانے والے اور اللہ کے راستے میں محنت کرنے والے یہی اللہ کی رحمت کے امیدوار رہتے ہیں. اولئک یرجون رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کے امیدوار رہتے ہیں. یہ اس لیے داعی کبھی مایوس نہیں ہوتا، داعی کبھی مایوس نہیں ہوتا، داعی کبھی مایوس نہیں ہوتا. وہ لوگ کام چھوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں، وہ لوگ کام چھوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں جو کام کرتے نہیں ہیں، وہ مایوس ہو جاتے ہیں، وہ اصلاح سے مایوس ہو جاتے ہیں. ورنہ کام کرنے والے جو کام کے میدان میں ہوں گے وہ اللہ کی رحمت سے اور امت کی اصلاح سے مایوس نہیں ہوں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ستانے والے کفار کو جب اللہ کی طرف سے ہلاک کرنے کی پیشکش ہوئی، اللہ کی طرف سے نہ ماننے والوں کو ہلاک کرنے کی پیشکش ہوئی، تو آپ نے فرمایا نہیں، میں ان کو ہلاک کرنا نہیں چاہتا، ان کی ہدایت چاہتا ہوں. فرشتے نے کہا یہ کوئی ہدایت کرانے والا نہیں ہے، ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، یہ ایمان نہیں لائیں گے. آپ دیکھیے تو صحیح، پچھلے انبیاء نے ایمان نہ لانے والوں کے لیے اللہ سے عذاب مانگ لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ماننے والوں کے باوجود، ان کے رکاوٹ بننے کے باوجود ان کی ہلاکت کو آپ نے قبول نہیں کیا. فرمایا کہ انہیں باقی رکھا جائے تاکہ ان کی نسلیں ان کی پیٹ سے نکلیں اور میں ان کو ایمان کی دعوت دوں اور وہ اسلام کی طرف آئیں.